بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے، لیکن یہ چونکہ اس میں بہت زیادہ ابتلا ہے آج کل، اس لیے میں اس مسئلے کو باقاعدہ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ لیکوریا کے بارے میں کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو بیماری کی وجہ سے مسلسل لیکوریا کی شکایت ہو، پانی مسلسل نکلتا ہو، تو کیا اسے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہوگا؟ اور وہ پانی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا کپڑے چینج کرنے ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ نیز اگر فجر کے لیے وضو کیا تو کیا اسی وضو سے اشراق اور چاش کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس پانی کے نکلنے سے وضو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کو جو مینسز کے ایام میں جو مینسز آتے ہیں نا، وہ تو مینسز ہیں، ان میں تو نماز بھی معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے، روزے کی قضا کرنی پڑے گی، نماز کی قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن مینسز کے علاوہ جو کسی بھی خاتون کو جو بھی پانی آتا ہے، بلیڈنگ ہو، چاہے وہ بلڈ ہی کیوں نہ آ رہا ہو، تو شریعت کی اصطلاح ہے، اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ استحاضہ کا مطلب یہ کہ مینسز کے علاوہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے یا اور بھی کوئی بھی نجاست جو نکل رہی ہے، وہ سب استحاضہ ہی کے حکم میں آتی ہے۔ تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک کرے اور اپنے جسم کو بھی پاک کرے اور پراپر وضو کر کے نمازیں پڑھے۔ یعنی بار بار بھی اگرچہ اس کو وضو کرنا پڑے تو اس کو بار بار وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ عورت معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جاتی ہے۔ معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ رطوبت جسم سے خارج ہو رہی ہے یا اتنی نجاست بار بار خارج ہو رہی ہے کہ نماز کا پورا ٹائم گزر جائے اور آپ کو اتنا ٹائم نہ ملے کہ آپ باقاعدہ وضو کر کے پاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکیں۔ میں دوبارہ اس کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں۔ یعنی زندگی میں کبھی بھی ایسا ہو جائے نا کہ نماز کا پورا ٹائم آپ کا گزر گیا اور آپ پاک کپڑوں میں اپنے آپ کو پاک کر کے وضو کر کے نماز ہی نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مغرب سے عشاء کی نماز کا ٹائم لے لیتے ہیں، یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، سورج غروب ہو رہا تھا 6:30 پہ اور عشاء کا وقت داخل ہو رہا ہے 7:30 پہ، تو 1 گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے۔ اب کسی خاتون نے 6:30 بجے وضو کرنے کے لیے مغرب کی نماز کا یعنی ارادہ کیا اور وضو کرنے کے لیے وہ گئیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی میں وضو کر کے مصلی تک پہنچتی ہوں اور مجھے یہ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس پانی کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی میں جیسے ہی مصلی تک پہنچتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، یا تو نماز سے پہلے یا نماز کے دوران، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ دوبارہ وضو کریں، پھر نماز کے لیے جائیں تو دیکھا پھر جو ہے نا اس طرح وضو ٹوٹ رہا ہے۔ تو 1 گھنٹے کے دوران ان کو ایک دفعہ بھی ایسا ٹائم نہیں ملا کہ جس میں پراپر پاک کپڑوں کے ساتھ وہ وضو کر کے نماز پڑھیں، پورے 3 فرض ادا کریں، اس میں سنتیں نہ ملائیں، 3 فرض ادا کریں، اور ان 3 فرض میں ایک دفعہ بھی ان کا وضو نہیں ٹوٹ رہا، یعنی ہر دفعہ وضو ٹوٹ رہا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ بھائی وہ نماز کا ایک ٹائم بھی، یعنی نماز کا پورا ٹائم ان پہ گزر گیا اس حال میں کہ ان کے لیے پاک ہو کر وضو کرنا پاسبل ہی نہیں رہا ہے۔ تو شریعت ایسی خاتون کو حکم دیتی ہے کہ یہ معذور میں داخل ہے۔ تو ایک ٹائم بھی نماز کا اگر اس حالت میں گزر گیا، جیسے مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، کسی نے تجربہ کر کے دیکھا بھائی 6:30 سے لے کر 7:30 تک 1 گھنٹے کا ٹائم ہے نماز کا، اس میں نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اس پورے ٹائم میں کسی خاتون کو یہ اندازہ ہو گیا، یہ یعنی اندازہ لگانے کے لیے یاد رکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ پریکٹیکل کریں بھی وہ، یعنی بار بار جائیں وضو کریں، ایسا کر لیں کہ ایک دفعہ وضو کر کے پوری نماز پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے۔ تو اس ٹائم سے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ٹائم کے اندر دوبارہ میرا وضو ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا۔ تو اگر دوبارہ اسی ٹائم کے اندر وضو ٹوٹ رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی آپ پورا ٹائم بھی پاک ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، لہٰذا ایسی کنڈیشن میں آپ شریعت میں معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گی۔ تو آپ پر پھر یہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ جب ایک دفعہ بھی ایسا ہو جائے تو اب ایسی خاتون کے لیے پورے ٹائم کے لیے 1 دفعہ وضو کافی ہے۔ وہ 1 دفعہ وضو کریں، اسی سے فرائض بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں۔ جب وہ ٹائم گزر جائے گا تو اگلی نماز کے لیے ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اور جس مرض میں وہ معذوری میں مبتلا ہوئی ہیں اس مرض کی وجہ سے یعنی اس لیکوریا کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے معذور کا۔ اب ایک دفعہ جب یہ ہو گیا نا، جیسے مغرب سے عشاء کے دوران تجربہ کر کے دیکھ لیا بھائی پورا ٹائم گزر جاتا ہے اور اتنی فرصت نہیں ملتی کہ پاک ہو کے نماز پڑھ سکیں، تو اب یہ نہیں کہ ہر نماز میں اتنا ٹائم گزرے، ایک نماز میں بھی جب اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ آپ پاک ہو کر وضو نہیں کر سکتے، تو اب جب ایک دفعہ ایسا ہو گیا تو اب معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گئے۔ اب ہر نماز میں آپ نے صرف ایک ہی وضو کرنا ہے اور اس سے فرائض، واجبات، سنت، نوافل جب تک ٹائم باقی ہے آپ وہ تمام نمازیں آپ اسی وضو سے پڑھتے رہیں، یعنی لیکوریا کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس میں اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم آپ کا جو ہے یعنی اسی میں لیکوریا میں گزرے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ
پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر بلیڈنگ ہو گئی ہے، پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر نجاست اس یعنی خارج ہو گئی، وہی والی نجاست جس میں بیماری ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگر کسی پیشاب کر لیا یا کوئی اور طرح سے اگر وضو ٹوٹ گیا پھر تو ٹوٹ جائے گا وضو، اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو پورے ٹائم میں اگر ایک دفعہ بھی ایسا ہو گیا کہ یعنی وہ عذر لاحق ہوا اور ایک دفعہ بھی ایسا ہو گیا تو یہ خاتون معذور ہی رہے گی. یعنی پہلی دفعہ میں تو یہ ضروری ہے کہ پورا ٹائم گزر جائے اور پاک نہ ہو سکیں. اگلی دفعہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم گزر جائے، بلکہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اگر بلیڈنگ ہوئی تو بھی وہ معذوروں میں ہی داخل رہیں گی. اب معذوروں سے صحت مند لوگوں کی فہرست میں آنے کے لیے یہ ہوگا کہ پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی بلیڈنگ نہ ہو. یعنی آسان لفظوں میں یوں بتاتا ہوں کہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے تو شرائط مشکل ہیں. پورے ٹائم گزر جائے، آپ کو وضو اور نماز آپ مکمل نہ کر سکیں پاکی کی حالت میں. کسی بھی ایک نماز کا جب پورا ٹائم گزرے گا اس طرح سے تو آپ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گے. لیکن معذوروں کی فہرست میں داخل ہونے کے بعد پھر اس فہرست میں باقی رہنے کی شرائط بہت آسان ہے. اس فہرست میں باقی رہنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نماز کے پورے ٹائم میں ایک دفعہ بھی وہ عذر لاحق ہو جائے جس بیماری میں آپ مبتلا ہے. ایک دفعہ بھی ہو گیا تو اس کا مطلب ابھی بھی معذوروں میں داخل ہے. تو معذوروں کی فہرست سے نکلنے کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ کسی نماز کا پورا ٹائم آپ پہ گزر جائے اور ایک دفعہ بھی عذر لاحق نہ ہو. مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کی 1 گھنٹے میں آپ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا بھائی آپ پاک ہو کے وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو چکے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ عشاء کا وقت سے لے کے صبح صادق تک پورا ٹائم گزر گیا، ایک دفعہ بھی اگر لیکوریا ہوا ہے اور بلیڈنگ وغیرہ ہوئی ہے تو بھی آپ معذور ہیں. اور ایک نماز کا ٹائم ایسا آیا جیسے ظہر سے لے کے عصر تک کا ٹائم، پورا ایسا ٹائم آ گیا کہ اس میں ایک دفعہ بھی بلیڈنگ نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب آپ دوبارہ صحت مند لوگوں کی فہرست میں داخل ہو گئے ہیں اور وہی حکام ہیں جو صحت مند لوگوں کے ہوتے ہیں. تو یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا یہ صرف لیکوریا کی مریض خواتین کا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو معذور ہو، چاہے مرد ہو یا عورت. بعض مردوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، پیشاب کے قطرے ان کے ٹپکتے رہتے ہیں، بار بار وضو ٹوٹتا رہتا ہے. بعض لوگوں کو گیس کی بیماری ہوتی ہے، ہوا بہت زیادہ خارج ہوتی ہے ان کی پیٹ سے تو وہ وضو نہیں روک سکتے. بعض لوگوں کو کوئی زخم ہے جس میں پیپ پڑ گئی اور وہ پیپ نکل کے بہتی رہتی ہے. تو سب کا یہی حکم ہے کہ پورے ٹائم میں اگر ایک دفعہ بھی آپ کو ٹائم نہیں ملا پاک ہو کے وضو کرنے کا تو اب آپ معذوروں میں فہرست میں داخل ہو گئے. اب ہر نماز کے لیے بس ایک وضو کیا کریں، اور وہ جو عذر آپ کو لاحق ہوا ہے جیسے کوئی زخم ہے جس سے پیپ نکلتی رہتی ہے یا کوئی جو ہے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں کسی کو، تو اس عذر سے پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. پورے ٹائم کے لیے ایک وضو کافی ہے. اور ہاں کوئی نماز کا پورا ٹائم ایسے گزر گیا جس میں ایک دفعہ بھی وہ عذر لاحق نہیں ہوا تو پھر ایسا شخص یا ایسی خاتون دوبارہ صحت مند لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جائیں گی. میرا خیال ہے سمجھ میں آ جانا چاہیے. اتنی تفصیل کے بعد پھر بھی نہ آئے تو یہ جو ہے پھر بھی نہ آئے تو پھر دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں.